یہ کہ میری مما کسی سے میری شادی کرا رہی تھی, بوڑھے سے شادی کرا رہی تھی. یہ تمہاری بیٹی نے میری بیٹی نے بولا بوڑھے سے شادی کرا رہی تھی. خاموش رہتی تھی, بالکل خاموش چپ چپ رہتی تھی. میں بات بھی کرتی تھی, یہ لوگ بھی بات کرتی تھی, جواب نہیں دیتی تھی. جس رات کو اس نے جانا تھا نا, میں برگر کھا رہی تھی, اس کو میں نے برگر بچا کے دیا, اس نے برگر کھایا. میں نے اس کو گلے لگایا, اس سے پیار کیا, مجھے خود بخود پیار ہونے لگا نا اس پہ. تو جس دن اس نے جانا تھا نا, تو 2-3 دن پہلے میں اپنے بھائی کے گھر میں گئی تھی. تو میرا نا اچانک سے دل گھبرانے لگا. میں نے اپنے شوہر کو بولا گھر چلو, بچیاں کے لیے گھر چلو, میرا دل بہت گھبرا رہا ہے. پھر اس کے بعد میں گھر آئی ہوں, بس بچی کو لے کے چلے گئے, باہر بلایا, پتہ نہیں کیا کیا, لے کے چلے گئے. مجھے نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں, کیا ہے کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے بلوایا تھا, اور میں صبح سو کے اٹھی ہوں تو کہنے لگے سنو میں برف لے کے آ رہا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے, 9 بجے اٹھی تھی. برف لے کے کہنے لگے سنو دوپٹہ لے لو, عبداللہ ہے. میں نے کہا کون سا عبداللہ؟ وہ جس سے حبیبہ کی شادی ہوئی, وہ لڑکا آیا ہے. میں نے بولا وہ آیا ہے, میں تو سمجھ رہی تھی وہ نہیں آئے گا. اچھا, میرے شوہر نے نا مجھے قسمیں دی تھی, ان کی والدہ نے بھی قسمیں دی تھی, سب نے قسمیں دی تھی, آپ کو اپنی بیٹی کا واسطہ, آپ گرفتار نہیں کرانا, آپ کو اپنی بیٹیوں کا واسطہ ہے, آپ ایک دفعہ لڑکے سے مل لیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, لیکن میں کیس ختم نہیں کروں گی, میں کیس لڑوں گی. آپ عدالت میں آ کے بیٹے کو بولو گرفتاری دو. اب لڑکا آیا ہے, میں نے اس کو سمجھایا ٹھیک ہے بیٹا آپ جاؤ, آپ اپنی گرفتاری دو, اب نہیں آنا, آپ کل صبح جا کے گرفتاری دو, عدالت آؤ, کیس لڑو. انہوں نے بولا ٹھیک ہے. اگلے دن پھر میرے شوہر نے اس کو بلا لیا. جب میرے شوہر نے اس کو بلایا, میں نے آئیو کو فون کیا ہے, میں نے الطاف کوسو میرے پرانے وکیل ہیں, میں نے ان کو فون کیا, میں نے سب کو فون کیا. انہوں نے بولا آپ پولیس کو فون کریں. میں نے آئیو کو کیا, آئیو نے بولا میں گاؤں آیا ہوں. آئیو نے کیا کیا کہ ان کے جو والد صاحب تھے کویت میں, ان کو کال کریے کہ آپ کا بیٹا ان کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, اور ان کے والد صاحب نے بولا کہ بھاگو پولیس آ رہی ہے یہاں پہ. ہاں, وہ بھاگا. آئیو نے ان سے میری بیٹی کا 4-5 لاکھ روپے کھایا, میری بیٹی نے اپنے منہ سے بتایا ہے. اور جو ہے جو بچی کا نکاح پڑھوایا, اس کا بھی 2 لاکھ روپے دے کے بچی کا نکاح پڑھوایا. پھر میرے شوہر, اچھا یہ نکاح جب ہوا ہے, تم اب ہم نے جو پہلے بات کر رہے تھے, ہم جب آ رہے تھے تم نے کہا تھا نکاح اگر ہو گیا ہے, خود تو نکاح ہو گیا ہے, لیکن وہ لڑکا بھی صحیح نہیں ہے, یہ تمہیں کیسے پتا چلا وہ لڑکا صحیح نہیں ہے؟ اس لڑکے کی 10 ٹک ٹاک آئی ڈی بنی تھی. جب میری بیٹی گئی ہے 10 ٹک ٹاک آئی ڈی بنی تھی. ایک ٹک ٹاک آئی ڈی کے اندر چلتے ان میں ایک آدمی ملا تھا, جو فالو کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اس میں ملا تھا. ہم نے اس کو بولا کہ کسی کی زندگی کا سوال ہے, آپ جو ہے ہم سے رابطہ کریں. انہوں نے اپنا نمبر دیا اور انہوں نے بتایا. انہوں نے بولا ان کی جو ماریا بہن ہے نا, اس سے میری دوستی تھی اور میں اس سے ملتا جلتا تھا, مطلب میں اس کا مطلب وہ تو ملتا جلتا تھا. انہوں نے میرا 5 لاکھ روپے کھایا, میری ان سے دشمنی چل رہی ہے. یہ پنڈی میں رہتے تھے 3 مہینے پہلے, ابھی یہ لوگ لاہور شفٹ ہو گئے. تو انہوں نے جو ہے آپ اپنی بیٹی نکلوائیں, ان کی بیٹیاں بوڑھی ہو چکی ہیں, آپ کی بیٹی کو کس مقصد کے لیے لے کے گئے, آپ لوگ اپنی بیٹی نکلوائیں. اور ان کی دوستی بڑے بڑے لوگوں سے ہے. یہ لڑکا خود گھر میں گھیر کے لاتا ہے اپنی بہنوں کے لیے, اور باہر سے کنڈی لگا کے چلا جاتا ہے. Oh my God. جی, اور اس بندے نے ہی ہمیں پنڈی کا ایڈریس دیا تھا, جو ان کا پرانا محلہ تھا. پھر جب ہم لوگ پولیس کے ساتھ چھاپے مارنے گئے, جب ہم نے اس محلے سے, تم پنڈی گئی تھی؟ جی, تم پنڈی بھی گئی ہو؟ میں پشاور گئی ہوں, نوشہرہ گئی ہوں, پنڈی گئی ہوں, اسلام آباد گئی ہوں, لاہور گئی ہوں. اتنی جگہ ٹریول کر چکی ہو بیٹی کے لیے؟ جی, سب جگہ گئی ہوں میں. اور جو ہے نا وہاں جب میں پنڈی پہنچی ہوں تو وہاں پہ ایک مطلب آدمی جو ہے ہمیں ملا, ہمیں غلط ایڈریس پہ رکشے والے نے اتار دیا. جب ہم وہاں محلے میں پہنچے ہیں, وہ آدمی ہمیں لے کے گیا, اس نے ہماری بہت مدد کری. میں نام نہیں لوں گی, انہوں نے منع کیا ہے. تو وہ دکان والے نے کیا بولا, یہ لڑکا ٹھگ ہے, یہ بے ایمان ہے, یہ آپ کی بیٹی بیچ دے گا, آپ اپنی بیٹی نکلوائیں. جب ہم نے ان کو لڑکے کی بیٹی پہ کس چیز کا نشہ چڑھا ہوا ہے؟ جب آپ نے کہا کہ وہ بندہ غلط ہے, مطلب آپ نے کہا کہ اس کا بھی ڈی این اے ہوا ہے, کچھ ہوا ہے, اس میں بھی غلط رپورٹس آئی ہیں, یہ کنفرم ہے, یہ ہو چکا ہے, میڈیکل ہو چکا ہے. تو جب تم اپنی بیٹی سے ملی تو بیٹی کا کیا تمہارے بارے میں خیال تھا؟ بیٹی پہلے بہت اچھی تھی. پھر جب عائشہ منزل والے دارالامان میں لڑکے سے میرے شوہر بھی بات کرواتے تھے, وہ ملزمان بھی فون کرتے تھے, تو بالکل بچی کا دماغ بدل گیا تھا. ان کی تکلیف, چھوٹی کی بہن کی بچوں کی تکلیف یہ ہے. میں نے کہا تم اگر وہ چلی جائے گی تو صبر آ جائے گا, تو تم نے کیا بولا, صبر آ جائے گا؟ نہیں آئے گا, صبر نہیں آ سکتا.
اور تم نے کہا اگر وہ کر لیتی اور وہ نہیں آتی تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن میرا دل کو سکون نہیں ملے گا. دیکھیں بچی کی جو ڈی این اے رپورٹیں سامنے آئی ہیں، میڈیکل سامنے آیا، تو میں تو بالکل بھی نہیں وہاں بھیج سکتی، اس کو بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتی بچی کو. ڈی این اے رپورٹ میں اللہ نے توبہ، میرے منہ سے الفاظ پھر میری بات ہے، پروگرام کرنا ہوتا ہے، بتانے پڑتے ہیں کہ اس میں مختلف لوگوں کے بھی انوالو ہونے کا آیا ہے. تو تمہاری بیٹی کو پھر بھی یہ نصیحت نہیں ہو رہی کہ وہ غلط گندی، نشے کی حالت، اس کو بھی نشے کی عادت ڈال دی؟ اس کو نشہ کھلایا گیا تھا، بچی کو نشہ دیتے تھے وہ لوگ. اور تم کیا چاہتی ہو؟ تمہارے دل میں جو خدشات ہیں، جو تمہارے دل میں تکلیف ہے، وہ تمہارے اس وقت کیمرہ یہ تمہارا ہے، اور اس وقت ایک ماں کو میسج دو ساری پوری دنیا کو. دیکھیں میں یہ چاہتی ہوں ملزمان گرفتار ہوں، ان کو سزائیں ہوں، آئندہ کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا نہ ہو جو مجھ پہ گزرے وہ قیامت گزرے گی. میرا پورا گھر برباد ہو گیا، میری بچیاں برباد ہو گئی، ہم لوگ کہیں کے نہیں رہے، ہماری عزت نہیں رہی کہیں پہ بھی. میں بچی کی خاطر میڈیا میں مجبور ہو گئی ہوں آنے کے لیے. مجھے میری بیٹی چاہیے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. میں نے اپنی بیٹی کو بچانا ہے ان لوگوں سے، وہ لوگ صحیح نہیں ہیں، وہ غلط کام کرتے ہیں. میری بیٹی کو بچایا جائے، میرے شوہر کو بھی نہیں دی جائے. مجھے میری بیٹی چاہیے. اللہ پاک سب کی بیٹیوں کو عزت و امان میں رکھے، صحت دے، زندگی دے، نصیب اچھا کرے. لیکن جو میری بیٹی کے ساتھ ہونا تھا ہو گیا، جو ہمارے ساتھ ہونا تھا ہو گیا. لیکن کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا نہ. میں بہت تکلیف میں ہوں، میں رات کو سوتی نہیں. ایک ہفتے سے میں بہت زیادہ بیمار تھی، میں ڈپریشن میں چلی گئی تھی. تو ڈاکٹر نے بولا آپ ڈپریشن میں نہیں جائیں، انہوں نے دوائیاں دی. میں نیند کی گولی کھا کے سوتی ہوں رات کو. تمہیں اس کی شکلیں آتی ہیں سامنے، یاد آتی ہے اس کا یہاں سونا، یہاں پہ گھومنا، سب یاد آتے ہیں. میں کیسے اس کا پیار، اس کا لاڈ. بولتی تھی میری مما میری دوست ہے. یہ دوستی نبھائی اس نے، بہت پیار کرتی تھی، گالوں پہ پیار کرتی تھی. پتہ نہیں ہوا کیا ہے اس کو، 15 دن کے اندر برین واش کر دیا اس کا. چلے گیا وہ لوگ لے کے میری بیٹی کو، میری زندگی برباد کر دی. میں اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوتی تھی. میری اتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی خوبصورت بیٹی دی ہے. اس کے لیے میں نے بہت کچھ سوچا تھا، اس کے لیے بہت اچھا سوچا تھا. اس کے لیے میں نے نصیب کیا کر سکتے. میں یہ کہتی ہوں ماں بننا کتنا خوبصورت ایک عمل ہوتا ہے، لیکن ماں کے بعد یہ عمل کتنا مشکل ہوتا ہے کہ جب آپ کے ہی بچے، آپ کا ہی شوہر آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے. 15 دن میں دماغ صاف، برین واش. اچھا اس کے والد نے بھی آپ سے رشتہ مانگا تھا؟ جی اچھا، اس کے والد نے بھی رشتہ مانگا تھا، اور نہ اس کے والد نے یہ بھی بولا تھا کہ یہ لڑکی مجھے بہت پسند آئی ہے، میں اس لڑکی سے میں شادی. آپ کی بیٹی ہے بھی تو بہت پیاری. ہاں کہ مطلب لڑکا بھی میری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہا تھا، اور اس کا باپ بھی جو وہ بھی میری بیٹی سے شادی کرنا چاہ رہا تھا. اور اس کے باپ کی خود کی 3 شادیاں ہوئی ہیں، اور جو لڑکا ہے اس کی ایک ماریا بہن ہے، اس کی 2 شادیاں ہیں، دونوں طلاق ہوئی ہے. ان کی والدہ کی بھی طلاق ہوئی ہے، ایک اور بہن ہے اس کی بھی طلاق ہوئی ہے، اور باپ نے بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دی جو ملزم عبداللہ ان کی ماں. اب مجھے صرف یہ بات بتاؤ، اب یہاں پہ ہم آتے ہیں، جب تم نے کہا کہ اب وہ یہ چیز ہوئی تو تم کہاں بھاگی؟ تم نے جا کے پولیس کے پاس FIR کٹائی اپنی بیٹی کی، یا تمہارا شوہر تھا اس وقت تمہارے ساتھ؟ جی میں آپ کو بتا رہی ہوں، جب میری بیٹی صبح 6:30 بجے میں پتا چلا ہے نا گھر پہ نہیں ہے، تو میری بیٹی نے بتایا مما ابھی باپی گھر میں نہیں ہے نا. تو میں اٹھی ہوں، میرے پاس نا ان کا نمبر تھا، میرے شوہر کے موبائل میں نمبر تھا. تو میں نے ان کو بولا دیکھیں میری بیٹی آپ کے پاس ہے، آپ لوگ بتائیں. کہہ رہے ہیں آپ کی بیٹی آ رہی ہے، آپ کی بیٹی جو ہے نا وہاں پہ وہ جو بس اسٹاپ ہوتا ہے وہاں پہ بیٹھی سراب گوٹ، آپ وہاں آ جائیں. اور نہ میں سراب گوٹ ننگے پیر دوڑی ہوں، دوپٹہ سر پہ لیا تو ننگے پیر دوڑی ہوں. میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے، لوگوں نے راستے میں میری مدد کری، 200 روپے کسی نے دیا. ایک بس میں نے ننگے پاؤں چیک کیے، سب میں نے چیک کیے، لیکن میری بیٹی مجھے وہاں نہیں ملی. میں نے لوگوں کو روکا، چلتی ہوئی بسیں میں نے پولیس والوں کو بول کے رکھوائی ہیں، سب کو بول کے رکھوائی، لیکن میری بیٹی وہاں نہیں ملی. لیکن انہوں نے بولا آپ آ جائیں، آپ کی بیٹی آ رہی، جیسی پہنچی ہم آپ کو بتائیں گے، آپ وہاں آ جائیں. تو میں نے اس کے بعد جو ہے نا تیاری کر لی. میں نے بولا میں پیسے کرتی ہوں، میں جہاز میں آ جاتی ہوں، آپ کا اللہ رسول کا ہوتا ہے، مجھے میری بیٹی دے دیں. میں نے پیسے کر لیے، سب کر لیے. ان لوگوں نے نمبر بند کر دیا، سب بند کر دیا. کئی دن تک یہی چلتا رہا، آپ آ جائیں کل آئیں. پھر کیا ہوا آگے؟ پھر اس کے بعد انہوں نے نا ڈیمانڈ کری کہ نکاح کی.
आप बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट भेजें, बेफाम भेजें। आपने बोला नहीं बच्ची छोटी है, 14 साल की है, आपने अपना निकाहनामा शो कराया वहाँ पर कि आपकी शादी को इतने साल हुए, 16 साल हुए हैं और वो 2 साल बाद पैदा हुई है, तो वो बच्ची 14 साल की है, क्योंकि सिंध में 18 साल और पंजाब में 16 साल की बच्ची का निकाह है। वो कह रहे थे आप कुछ भी कर ले, हम लोग निकाह करके ही भेजेंगे। निकाह करके भी नहीं भेजा, इन्होंने हमें निकाहनामा व्हाट्सअप किया है, सबको हमने निकाहनामा वगैरह दिया है, फिर उसके बाद इन्होंने TCS किया है, लेकिन इनका डिमांड ये थी बच्ची का बेफामा और बर्थ सर्टिफिकेट। हमने FIR दर्ज करा दी थी, कह रहे वो वापस ले और हमें वो भेजे, हम फिर बच्ची से मिला। हमने बोला ना हम बर्थ सर्टिफिकेट भेजेंगे, ना हम जो है बेफाम भेजेंगे और ना हम FIR वापस देंगे, मैं FIR वापस नहीं लूंगी।